أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، یہ کتاب لی تھی کھولا، یہ مضمون نکلا. یہ مضمون وہ ہے جس کو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب برابر مجلس میں سناتے تھے اور لوگ متاثر ہوتے تھے. وہ واقعہ یہ ہے حضرت زین العابدین و اسماعیل کا واقعہ. اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. بہت بڑے شاعر. وہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا میں طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ اشعار پڑھ رہا. ابھی کھولا نہیں سال میں تو چاہوں تو سنا دے میرا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ اشعار پڑھ رہا ہے. یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع السقم. یہ پڑھ رہا تھا. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ مضطر کو دعا کرنا چاہیے. دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بلند. شاہد علی صاحب دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بلند. دعائے نیم شبت دفع صد بلا بلند. اے دل رو، دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا. تمہارے سوزے دل جو ہے بہت سی بلاؤں کو دور کرنے والا ہے. شعر دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بلند. دعائے نیم شبت دفع صد بلا بلند.
تمہارے آدھی رات کی دعا ہزاروں بلاؤں کو دور کر دے گی. کتنے لوگ ہیں رونے والے ہیں. یہ حضرت وغیرہ کا معمول تھا. دلا بسوس کے سوزے تو کا رہا بکرا. اے دل جلو، مصیبت ہے. اب نہ جلو گے تو کب جلو گے؟ اب نہیں رو گے تو کب رو گے؟ واقعات سنتے رہتے ہیں. نماز کے بعد بات پھر یہی آتا ہے، فلاں اتنا کر دوں گا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سنتے ہیں، سمجھ جانتے ہیں. اخبارات پڑھیے دے دیا، سوائے آفات اور بلیات کے کچھ سننے میں نہیں آتا. اس میں ہی کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں پر لپٹ کر یہ شعر پڑھ رہا ہے، یا میں یجیب دعاء المستضعف فی ظلمی، یا کاشف الضر والبلوى ما سقمی. اے وہ ذات جو رات کے تاریکیوں میں مستر کی دعا قبول فرماتے ہیں. پریشان ہے ان کی دعا کو. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مستر کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرماتے ہیں. مصیبت اور غم کو دور فرماتے ہیں. قد نام وقت کا خول البیت وانتبہ. وہی ہے شاعر آپ کے. قد نام وقت کا حول البیت وانتبہ وانت یا حی یا قیوم لم تنمی. آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد گھوما اور پھر سو گیا. بیت اللہ شریف جاتے ہیں آدھی رات سے، کوئی پہنچ جائے گا، پوری جماعت آتی ہے 1 بجے رات میں، 2 بجے آتے ہیں، نیند شان ہوتی ہے. اس میں تو اور اچھا لگتا ہے ہم کو دیکھنے میں، مجھے دیکھتا رہتا تھا. ایک شان سے آتے ہیں. لیکن مجھے عربوں کے آنے میں ہم لوگ کے آنے میں فرق رہتا ہے. ایک عالم نے یہ کہا تھا، بہت بڑے عالم، کہا تم بھی لبیک کہتے ہو لیکن تمہارا لبیک مردہ ہوتا ہے اور عربوں کا لبیک زندہ ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک اس انداز سے داخل ہوتے ہیں جیسے بات ہوتا ہے کہ کہاں آ گئے. میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. ہم لوگ بھی لبیک کہتے ہی جاتے ہیں نا. عرب آتے ہیں لبیک کہتے ہوئے، عجیب بات ہے. ایک تو یہ دیکھا ہم نے، اور یہ کہ ظہر کی نماز میں کہیں دھوپ ہے کہیں سایہ رہتا ہے نا، تو عرب پہلی سب کی طرف جاتے ہیں، بڑھتے ہی چلے. آپ تو سب جانتے ہوں گے. وہ کہیں چین نہیں ان کو جب تک پہلے. اور ہم لوگوں نے دیکھا بہت سے لوگ، اب کیا کہیں، بزرگوں کے لوگ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ آگے نہ جا، پیچھے ہی رہیں. بہت فرق بنا دیکھا. میں نام نہیں لیتا. اور لوگ عربوں کو دیکھا آگے بڑھ رہے ہیں، پہلی سب میں، دوسری سب، آگے سب پہنچتے ہیں. ہم لوگ اپنے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں کہ جہاں دھوپ رہیں گے وہیں رہیں گے، سردی وہ ساتھ دھوپ میں، گرمی رہیں گے پنکھے میں. یہ آج معمول ہے ہندوستان پاکستان کے لوگ. عرب کا یہ معمول نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے تجربہ. تو آگے بڑھتے ہیں، میں کسی پہلے سب میں پہنچ بھی جاتے ہیں. بہرحال اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مستر کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرماتے ہیں. قد نام وقت کا حول البیت وانتبہ وانت یا حی یا قیوم لم تنمی. آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا اور پھر کر سو بھی گیا. پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے، سوئے. مگر اے حی و قیوم، آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوئے. وفد آئے طواف کیا، سو رہے، جاگے، پھر ہوئے. آپ کی ذات یہ ہے، سونے کے کہیں نام و نشان ہے میری ہے. آپ نہیں سوتے. وہ ہر وہ نگرانی ہے ہماری ہو رہی ہے یہ بہت. مگر آپ اے حی و قیوم، آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوئے. ادعو کا ربی حدین ہائے من قلقا، پر ہم بکائی
بحق البیت والحرم، اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں، اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غم رسیدہ ہوں، کیسی دعا، علم رسیدہ ہوں۔ یہ حضرت سناتے تھے، مجلس میں سناتے تھے، بہت بولے مارے آتے تھے، آج اتفاق ہے مجھے بھی توفیق ہوئی رکھی ہوئی۔ اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غم رسیدہ ہوں، غم مجھ کو پہنچا ہوا ہے، پریشان حال ہوں، کیا ہم لوگ نہیں رہتے، اسے ہم نہیں کر سکتے، علم رسیدہ ہوں، پریشان حال ہوں، قلق والا ہوں، لہذا میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرمائیے، میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے۔ انکان جود کا لا یجوہ ذو صفت ومن یجود علی العاصین بالکرم، آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفضل امید نہ رکھے، کیا ہوگا؟ آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفضل امید نہ رکھے تو پھر گناہ گاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا؟ ہم تو سب آپ ہی سے امید رکھتے ہیں، ہم گناہ گار کس سے ہم جائیں کہیں؟ میرا خیال بیان کرتے تھے حضرت خود بھی رونے لگتے تھے ماشاء اللہ۔ یہ اشعار پڑھے اور پھر خوب روئے، ایک شخص کو دیکھا کہ یہ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اس طرح دعا کی، الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ، الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر فرحم بقائی، فرحم شکایتی، اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی، پر میری تکلیف کو آپ دور کیجیے، میں تو تکلیف لے کے آیا ہوں، لیکن اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، اے وہ ذات الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر فرحم شکایتی، اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی، پر میری تکلیف کو آپ دور فرمائیے، نہیں عمدہ دعا ہے۔ اللہ یا رجائی انت تکشف قربتی، واہ واہ، اللہ یا رجائی انت تکشف قربتی وحبلی فی ذنوبی کلھا وقت حاجتی، اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت روائی فرمائیے۔ اتیت باعمال قباح ردیۃ، اتیت باعمال قباح ردیۃ وما فی الورى عبد حتی کجنابتی، میں نے آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں، میں آپ کے دربار میں نہایت ردی قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اتحر کوئی بن ناری یا غایت المنى فأین رجائی ثم أین مخافتی، اے میری امیدوں کی انتہا، میری آرزوؤں کے منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ میں تو لے آیا ہوں اپنی حاجت، کتنی عمدہ، خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے، دونوں کی جامع، اے میری امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کے منتہا، آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفعل ایسا ہوا تو پھر امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ میں تو آپ کے امید لے کے آیا، خوف لے کے آیا ہوں، یہ کیا کام آئے گا اگر جلا رہے آپ؟ یہ کہہ کر زمین پر بے ہوش ہو گئے، یہ دعا مانگا بے ہوش ہو گئے۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین
علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب تھے. یہ معرفت تھی اپنے رب کی. اہل بیت ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. دو چار مطلب میں رکھا ہے تو سناتی تھی ماشاء اللہ مول مارا سب لوگ. اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب تھے. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنے گود میں رکھا. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود بھی رونے لگے. میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسار پر گرے. اس میں ہی کہتے ہیں زین العابدین کون ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے آنسو چند ان کے چہرے پر پڑے جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے. یہ کون ہے جو میرے اور مجھ پر ہجوم کر رہا ہے. میں نے عرض کیا حضرت آپ کا نام غلام اسماعیل ہے آپ کا غلام. اور کہا کہ اے ہمارے سید آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں. اتنا رونا کیا آپ اہل بیت. اب سب اسی پہ ناز ہے زمانے میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں. چلو رشتہ دے کر کے ان سے بڑھ کے تو نہیں ہو ان سے بڑھ کے نہیں. اس پر بہت اس پر ہے چلا ہے سب اس سے بڑھ کے ہے. زین العابدین سے بڑھ کے کوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں جاہل اجہل. کچھ کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں کہنے کا بھی ڈھنگ نہیں. جتنے ایسے ہیں اس میں ہی ہیں لیکن یہ کتنے تواضع کی بات کر رہے ہیں. تم تکبر کی بات کر رہے ہو تمہارے اس خاندان کے تم نہیں ہو. اس خاندان کا آدمی متواضع ہوتا ہے. حضرت حسن حسین ہاں متواضع تھے. ان کی سیرت کبھی سناؤ تو آپ تعجب کریں گے. میں نے کیا حضرت آپ کا غلام اسماعیل ہے شاید تھے یہ. اور کہا کہ اے ہمارے سید آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں. پھر اس قدر جزا فضا کیوں اتنی گھبراہٹ اتنا رونا ہے اتنا پیٹنا کیوں ہو رہا ہے. کیا اللہ نے نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اے اہل بیت اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے اور تم کو خوب پاک کر دے. اللہ تو یہ آپ نے فرمایا اے اس میں یہ کیسی بات کرتے ہو امید کی جو بات کرتے کیسی امید کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو جنت مطیعین کے لیے پیدا کیا ہے. کہیں نسب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے نہیں. یہ معرفت. اب ہر آدمی اپنی کیا کہتا ہوں حالات ایسے بدلے ہوئے. جب تم یہ ہوگے تب تمہاری تعریف ہوگی. تعریف ہو رہی کہ نہیں مجمع میں حضرت سناتے رہتے تھے. سال میں 2 4 مرتبہ سناتی ہی تھے مجلس رونے لگتے تھے لوگ. مطیعین کے پر اگرچہ وہ عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو اگر وہ حبشی آدمی ہے لیکن اللہ کا خوف رکھتا ہے تو سید سے بڑا ہوا ہے. صاحب الرحمانی لکھا ہوا تھا سورہ حجرات میں ہے. ایک حبشی شخص سے عالم تھے. ان کے پاس لوگ جاتے تھے. ایک بڑی قوم کے تھے بیٹھے رہتے تھے کوئی جاتا بھی نہیں تھا ان کے. تو ان کو ناگوار ہوتا تھا کہ میں یہ ہوں اور وہ حبشی ہے کیا. بہت دن دیکھتے دیکھتے گئے کہا کیوں آپ کو ناگوار ہوتا ہے کیوں آپ برا بھلا کرتے ہیں. میں نے آپ کے باپ کے اوپر اثر لیا ہے تو اس کو لوگ مانتے ہیں اور آپ نے میرے باپ کے اوپر اثر لیا ہے اس وجہ سے آپ کو نہیں مانتے. چپ ہو گئے. ثابت بھی مانے پورے حجرات میں جائیے اس کو سناتے رہے. میں نے آپ کیا انہیں کو ناگوار ہوتا تھا. میں نے آپ کے باپ کی حضرت حسن حسین کے اوپر اثر لیا ہے اگرچہ میں حبشی ہوں کہا اس کی وجہ سے مجھ کو بتایا وہ آپ ہی کی دین ہے اور آپ نے میرے ماں باپ کے لیے ہے. ماں کی شرف علم سے ہوتا ہے مرض سے ہوتا ہے دل کی درستگی سے ہوتا ہے تواضع سے ہوتا ہے تکبر سے نہیں ہوتا.
اور دوزخ کو اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں نہ ہو، اور دوزخ کو عاصین کے لیے پیدا کیا ہے، گنہگاروں کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ سید و قریشی کیوں نہ ہو۔ اور کیا اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سور پھونکا جائے تو نصب نہیں ہوگا، جب نفخ سور ہوگا تو اس دن باہم نصب کام نہ آئے گا، اور نہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی جبکہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا حضرت زین العابدین کا، کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، وہ اس میں بھی کس قدر متبع سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعد والوں کو یہ پیش کر دیا کہ یہ ہوتے ہیں اصحاب رسول، اولاد رسول۔ حضرت فرما رہے ہیں بہت سارا، ہم کو یاد ہے گورو کو بھی سنایا تھا مجلس میں، 2-4 مہینے کے بعد سناتی تھی۔ سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، اور اس میں بھی کس قدر متبع سنت ہے کہ حضور کے حال کی تصویر بعد والوں کو دکھلا دیا، اور جس حال سے خود متسم تھے نہ معلوم کتنے لوگوں کو متصل و متاثر کر دیا۔ اس میں جو روئے گا تھا سب متاثر ہوئے گی نہیں، چنانچہ اس سلسلہ برابر چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ چنانچہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے خوف و خشیت کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے، عبد القادر گیلانی ردیدن در ہر مقام روئے برحسان حدب۔ عبد القادر جیلانی کو نے دیکھا کہ کعبہ کے کنکریوں پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں حضرت عبد القادر کو لوگوں نے دیکھا حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند بخشا، اگر مستوجب حکومتم مرا رو دے قیامت نابینا اٹھا، اے اللہ مجھ کو بخش دیجیے، نہیں تو مجھ کو نابینا اٹھائیے تاکہ مجھ کو لوگ دیکھیں مجھے شرمندگی نہ ہونے پائے۔ اے خدا مجھے بخش دیجیے، اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیے تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فرما رہے ہیں سبحان اللہ، کیا خوب حال تھا۔ خوف و رجا کے الفاظ سنیے، میں تو کیا خوب حال تھا، خوف و رجا کے الفاظ، خوف بھی ہے امید بھی ہے اللہ تعالیٰ، مگر ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم خوف بھی ہے رجا بھی ہے، دونوں، ڈر بھی رہے ہیں امید بھی ہے۔ کون ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا؟ بہرحال اس پر میں نے سنایا ہے، اس وقت پریشانیاں عام ہیں، پر یہ بات اٹھے یہی بات، یہ ہو رہا ہے، فلاں قتل ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، اپنے ہی لوگ تو ہیں، اخبار دیکھیے اپنے ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، چاہے باہمی ہو یا کوئی بھی ہو، قتل عام تو ہو ہی رہا ہے۔ یہ میرا پر طبیعت متاثر تھی، میں نے اس کو سنایا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خاص علاج ہے، غم چبینی زود استغفار کو ہے کہ نہیں؟ غم چبینی زود استغفار کو، جب غم دیکھو جلدی سے استغفار کرو۔ کہ خالق آیت کارکن کہ مخلوق خالق کی طرف سے کارکن بن کے آیا ہے، غم دیکھو سمجھو کہ اللہ نے بھیجا ہے، اسے بھیجا ہے کہ غم سے تاثر ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آج کتنے لوگ ہم لوگ رجوع جو بیان بھی کرتے ہیں وہ بھی ہنسی مذاق میں نہیں، 2 ہی رکعت پڑھو، میں اپنے کو بھی کہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ سلسلہ جو ہے غم کے بعد اللہ کی طرف رجوع یہ رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت بارش ہو رہی، بہت زیادہ بارش، اس ہمارا خانقاہ میں چلی جائے گی فتح پور،
باہر نکل آئے, میدان میں چلے گئے ہم سب, اور رحمانی لیے ہوئے تھے غالباً کے اوپر پڑھ رہے تھے. کہا علاج یہی ہے, پانی آ رہا, دیکھ رہے تھے ہم لوگ ندی سے پانی. حضرت خود بھی گئے بال مارنے کے لیے, ہم لوگ بھی گئے تھے, لیکن وہاں پہنچے پانی رک گیا. ورنہ خارقاہ میں تھے ادھر ادھر سے آ بھی چکا تھا پانی. وہ نشے میں ہے, حضرت کا گاؤں جو ہے نا نشے پہ تالا, اور دریا ہے سر, وہ تو بالکل دہانے پر ہم لوگ گئے. اگر اس کا باندھ اگر ٹوٹے, آپ تو دیکھتے ہوں گے ادھر سے آتے ہوں گے, اور اس کا رخ بھی ہمارے گاؤں کی طرف ہے, ادھر سے آ چکا ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے تو ہم لوگ گاؤں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں ہم لوگ گئے. گاؤں ہی پر ہم لوگ نہیں, گاؤں ہی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے نا, آپ تو آتے جاتے رہتے ہیں گورے گورے. پانی جیسے مطلب اوپر ہے, ہم لوگ نیچے چل رہے ہیں, پانی اوپر. یہ ہم نے وہاں دیکھا ہے افریقہ میں, یہ سمندر اوپر ہے, ہم لوگ نیچے ہیں, لیکن پانی مجال نہیں کہ یہاں سے یہاں جائے. دیکھا, یہ بھی دکھلایا جاتا ہے قدرت الہی. سمندر ہے اوپر, ہم ایک تال نیچے, لیکن مزہ نہیں ہے. موٹر جا رہی ہے, ڈرتے بھی نہیں پانی آ رہا ہے, نہیں کچھ وہی ہے. 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتا پانی, 1 انچ. 1 انچ اگر بڑھ جائے سب تمام, پورا چار ختم ہو جائے گا. یہ اللہ کی شان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ سب آیات ہیں, آتی ہی رہے گی. عبرت پکڑنے والے عبرت بھی حاصل کریں گے. ہم غافلی کے لیے غفلت ہی میں ضروری ہے. کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے گناہوں کی عظمت کو, گناہ کے اندر بھی بڑائی چھٹائی بھی صغیرہ کبیرہ ہے, اس کا احساس پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت سے ہم سب لوگوں کو نوازیں. اور سب زیادہ نہیں بولے. ہو گیا بیان, ہو گیا ٹھیک. دعا کریے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو لوگ رو سکے رونا چاہیے, کم سے کم رونے والے کی صورت بنانا چاہیے, دل میں کرنا چاہیے, لیکن دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا.